بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر WMD کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ IAEA کے نمائندے نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور CNN پہ بیٹھ کے پھوڑا ہے۔ وہ جو 2003 میں ایک جھوٹ بولا گیا تھا اور پورا ملک تباہ کر دیا گیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک ایک کے بعد ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک بار پھر وہی سب کیا گیا، لیکن اس بار گواہی بڑی جلدی آ گئی ہے۔ 20 سال ویٹ نہیں کرنا پڑا۔ آپ کو دکھاتا ہوں باقاعدہ کہ CNN پہ کیا کہا گیا ہے، آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہاں سے آگے ساری چیزیں کنیکٹ ہوں گی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے It is not politically correct to use the term regime change, but if the current Iranian regime is unable to make Iran great again, why wouldn't there be a regime change? نیچے وہ میگا لفظ لکھتا ہے، یعنی میک ایران گریٹ اگین۔ میں نے اس جنگ کے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف رجیم چینج آپریشن کے لیے، اور اسی کے لیے پاکستان کی مدد بھی چاہیے امریکہ کو پاکستان سے اڈے نہیں چاہیے، بیسز نہیں چاہیے، انٹیلیجنس اور رجیم چینج آپریشن میں مدد چاہیے۔ ایران کے رجیم کو گرانا امریکہ اور اسرائیل کا مفاد ہے اس ٹائم، اور اب تو ٹرمپ نے خود کہہ دیا ہے۔ سو ہم کون ہوتے ہیں اس بات کا انکار کرنے والے کہ ان کے ارادے رجیم چینج کے ہیں؟ اگر ارادہ کوئی اور ہوتا، بقول ٹرمپ کے یہ تاریخ کا سب سے کامیاب آپریشن تھا، ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز تباہ ہو گئی ہیں، ایران نے 60 منٹ ختم کر دیا ہے، تو ساری اسرائیل کیوں حملہ کرتا رہا ایران پہ؟ اگر ان کا آبجیکٹو اچیو ہو گیا ہے، ان کے دانت توڑ دیے گئے ہیں، تو پھر کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ کیوں ٹرمپ کہہ رہا ہے رجیم چینج کا؟ اب آپ کو آگے کچھ چیزیں دکھاتا ہوں۔ ایک تھریڈ ہے، پہلے وہ دکھاؤں گا اور پھر آپ کو CNN کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ IAEA کا نمائندہ کیا کہہ رہا ہے، اور کیسے ایک جھوٹ بول کے ایران پہ حملہ کیا گیا کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے۔ سب کچھ آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں پہلے اس تھریڈ کا۔ یہ بڑا زبردست تھریڈ کیا گیا ہے، یہ اسپیٹسنا Z007 کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اور انہوں نے ایک زبردست تھریڈ کیا ہے ثبوتوں کے ساتھ، تمام سیٹلائٹ امیجری موجود ہے اور لاجیکل آرگیومنٹ دیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ حملہ کتنا سا کامیاب ہوا ہے۔ سٹارٹ ہوتا ہے کہ دس از پروبیبلی ون آف دا گریٹسٹ US ملٹری فیلز، a PR ڈیزاسٹر ویٹنگ ٹو بیک فائر، یعنی اس کے مطابق یہ امریکہ کی بہت بڑی ناکامیوں میں سے ایک ناکامی ہے، اور یہ ایک PR ڈیزاسٹر ہے جو بیک فائر کر سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ لکھتا ہے کہ ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹی ہے فورڈو، وہ انٹیکٹ ہے، وہ قائم و دائم ہے اپنی جگہ پہ، بالکل معمولی یا کسی قسم کا کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچا۔ جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ اب بھی جاری و ساری ہے، وہ اب بھی قائم و دائم ہے، بلکہ اب اس کی سپیڈ پہلے سے زیادہ کر دی جائے گی۔ اور اس کے لیے یہ پہلا سیٹلائٹ امیج دیکھیں بیفور کا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہائی ریزولوشن امیج ہے، وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ امپیکٹ جو فورڈو والی جگہ ہے وہاں پہ یہ 6 مقامات ہیں جہاں پہ ہوا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 6 گڑھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی 6 بنکر بسٹر بم یہاں مارے گئے ہیں۔ لیکن اب آپ نے یہاں پہ سائنس سمجھنی ہے۔ جو GBU-57 ہے، جو بم ہے بنکر بسٹر، وہ B-2 بمبر سے جو مارا جائے تو وہ 60 میٹر تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ یہ اس کی میکسیمم رینج ہے زمین کے نیچے جانے کی، 60 میٹر۔ ایران نے جو اپنی نیوکلیر فیسلٹی بنائی ہوئی ہے وہ زمین سے، جو سطح زمین ہے اس سے 90 میٹر نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جو بم ہے اس کی میکسیمم رینج جو ہے زمین کے نیچے پینیٹریٹ کرنے کی وہ 60 میٹر میکسیمم ہے، اور اس کی میں کنڈیشنز آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کن کنڈیشن میں وہ 60 میٹر کر سکتا ہے اور کون سی کنڈیشن میں وہ محض 8 سے 10 میٹر کر سکتا ہے، جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا۔ اب وہ تیسری بات کرتا ہے، جو فورڈو ہے وہ زیگروس بیلٹ میں لوکیٹ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ ونس یہ ریڈ ڈیزرٹ تھا، یہ گرے ریزیڈیو میں کورڈ ہے، جو وہ دکھا رہے ہیں نا کہ ہم نے بم مارے اور گرے ریزیڈیو ہر طرف پھیل گیا، مطلب کنکریٹ ہم نے تباہ کر دیا، اسی لیے گرے گرے ہر طرف ہے۔ تصویریں جو سیٹلائٹ سے آئی ہیں، یہ جتنے ہولز بنے ہیں بڑے بڑے، ان سے گرے ریزیڈیو باہر نظر آ رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نیچے کوئی کنکریٹ کی بلڈنگ تھی، کچھ تھا، وہ تباہ ہوا اور وہ پھٹ کے باہر آ گیا ہے۔ یہ پلازیبل ہے، لیکن اس کا کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے۔ یعنی مانا جا سکتا ہے کہ آپ نے کنکریٹ کو مارا ہو، آپ کے ہتھیار صحیح جگہ لگے ہوں، لیکن ہم نے کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی دیکھنا ہے۔ ایران
is rich in limestone, a grey white stone used in the production of cement. ईरान में लाइमस्टोन बहुत वाफिर मिकदार में पाया जाता है। जैग्रोस के मकाम पे ये फैसिलिटी है। इसके बारे में विकिपीडिया क्या कहता है, हम जरा ये देख लेते हैं। लिखा है कि द जैग्रोस माउंटेन रेंज इटसेल्फ हैज अ टोटली sedimentary origin and is made primarily of limestone. In the elevated Zagros or the higher Zagros, the Plezoc rock could be found mainly in the upper and higher sections of the peaks of the Zagros mountains along the Zagros main fault. वहीं पे तो फैसिलिटी है। यानी ये जो ग्रे रेजिड्यू आया है बमों के बाद, दिस कुड बी द लाइमस्टोन का तबाह होने के बाद, और उसका रंग भी ऐसे ही होता है, ठीक है, जो वहां पे मौजूद है। अगर आपने फर्दर आर्ग्यू करना है तो वो कहता है एक और थ्रेड है, वो देखें, मैं आपको यहां टाइम ज़ाया नहीं करूंगा कि जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपको इधर से ही समझ आ जाएगा। ये हम तस्वीर देखते हैं। वो कहता है कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू पीस आउट वेयर एंड व्हाट द यूएस वाज एमिंग फॉर। मैनी सजेस्ट इट वाज द वेंटिलेशन स्ट्रक्चर, हाईली प्रोबेबल टू रेंडर द फैसिलिटी अनयूजेबल फॉर अ व्हाइल बट नॉट लॉन्ग इनफ। यानी अगर देखा और सोचा जाए तो अमेरिका का टारगेट क्या था? टारगेट था, बाजार नजर आता है कि वेंटिलेशन की जो स्ट्रक्चर था उसको टारगेट किया गया, क्योंकि जो भी एटमी फैसिलिटी होती है और जमीन के इतना नीचे, उसकी वेंटिलेशन बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन ने आना है, फ्यूम्स ने बाहर जाना है, और बहुत कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो वेंटिलेशन की जितना स्ट्रक्चर था उसको निशाना बनाया गया। वो कहता है ये बिल्कुल हो सकता है कि टनल्स और जो वेंटिलेशन का सारा सिस्टम था उसको निशाना बनाया गया हो, लेकिन इसका ये मतलब तो है नहीं कि फैसिलिटी तबाह हो गई है। आपने कुछ अरसे के लिए काम को डिले कर दिया, वेंटिलेशन का स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा, खड़ा हो जाएगा, लेकिन मेन फैसिलिटी को नुकसान पहुंचने का कोई सबूत नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है कि हम बिफोर और आफ्टर की इमेजेस कंपेयर करते हैं। ये देखें, और इस पर वो लिखता है कि कंपेयरिंग द बिफोर एंड आफ्टर एंड देन टू द इमेज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कुड बी सपोर्टेड दैट द वेंटिलेशन स्ट्रक्चर वाज टेकन आउट। ठीक है जी, ये मान लिया कि आपने फोर्डो की जो फैसिलिटी है उसका वेंटिलेशन स्ट्रक्चर तबाह कर दिया, ठीक है। एंड अ लाइकली अटेम्प्ट एट द सपोर्ट हॉल द मेन फैसिलिटी इज सेड टू बी इवन डीपर। आपने अटेम्प्ट तो किया सपोर्ट हॉल तक पहुंचने का अपने बमों के लिए, लेकिन जो मेन फैसिलिटी है वो तो उससे भी बहुत नीचे है, ठीक है। तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सके, आपके पास कोई ऐसा हथियार है ही नहीं जिनकी फैसिलिटी तक पहुंच सके। अब ये खबर देखें, अ सीनियर यूएस ऑफिशियल सिमिलरली एक्नॉलेज्ड that the American strike on the Fordo side did not destroy the heavily fortified facility, but said the strike had severely damaged it. Taking it off the table, the person noted that even 12 bunker busting bombs could not destroy the site. उनके 12 बमों ने भी डिस्ट्रॉय नहीं किया या वो कर नहीं सकते थे। 6 मामले तो 12 भी होते तो कुछ नहीं हो सकता था। What can we say US achieved? एक अपना न्यूक्लियर स्पीड अप करेगा। नंबर 2, ट्रंप की आधी से ज्यादा सपोर्ट जो मेगा वाली थी वो खत्म हो जाएगी। दुनिया को अब पता चल गया कि अग्रेसर कौन है और वो ईरान ज़ाहिर नहीं है, और रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया अब ईरान को सपोर्ट करेंगे। आगे वो लिखता है कि अब ईरान के कोर्ट में बॉल है कि वो आगे क्या करता है, और उसको छोड़ देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करता है, अमेरिका पे हमला करता है, या न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुश करता है। इसके नीचे एक ट्वीट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बल्कि वो मैं आपको दूसरी तरह से दिखा देता हूँ। ये ट्वीट मैं अपने सामने बड़ी कर रहा हूँ, ये पढ़ें। GBU-57 carried by the B-2 bomber is capable of approximately 60 meter of penetration in soil। यानी अब इसको छोटा कर दें, आपने पढ़ लिया होगा कि ये जो बम है GBU-57 अगर तो नरम जमीन हो तो वहां पे 60 मीटर जा सकता है, लेकिन अगर कंक्रीट हो, यानी जाहिर है कि ईरान ने ऐसे तो नहीं मिट्टी के नीचे बस बना दिया, कंक्रीट से उसको कवर दिया होगा। कहता है अगर कंक्रीट डाली गई हो तो इसकी पेनिट्रेशन 18 मीटर रह जाती है, लेकिन अगर डोलोमाइट डाला गया हो तो इसकी पेनिट्रेशन महज 5 से 9 मीटर रह जाती है। अब अगर आप गूगल करें तो उस इलाके में डोलोमाइट मौजूद है, और यह बिल्कुल मुमकिन है कि ईरान ने इसको कवर जो दिया है अपनी सारी फैसिलिटी को, इसमें डोलोमाइट का इस्तेमाल किया है। कंक्रीट भी किया होगा और डोलोमाइट भी किया होगा इस्तेमाल, विच मीन्स कि अमेरिका 90 मीटर तो दूर सिर्फ 5 से 9 मीटर नीचे ही जा सका है। यानी वेंटिलेशन का जो स्ट्रक्चर था उसके पाइपों को कुछ डैमेज कर दिया है इन्होंने। मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो बॉम्ब इस्तेमाल किए, जो इतना बड़ा इन्होंने हवा खड़ा किया, उसमें महज चंद पाइप तबाह कर पाए हैं ये, दैट्स इट। वो पाइप जो हवा क्या ने जाने फ्यूम्स के बाहर
نکلنے کے لیے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایٹمی فیسلٹی کو اس میں کام آتے ہیں، اور وہ پائپ بڑی آسانی سے ایران دوبارہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو یہ ابھی تک کی جو تصویری شاہدتیں ہیں اور جو ایک انالیسس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مین فیسلٹی کو تباہ کرنے میں امریکہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو ایران کے پاس یہ آپشن پوری طرح سے موجود ہے کہ وہ جب چاہے ایٹمی فیسلٹی کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتا ہے یا وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو تیز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب آتے ہیں جس ویڈیو کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا شروع میں کہ IAEA کا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اب ذرا ہم یہ سنتے ہیں۔ We didn't have any indication to that effect. And this is something I must point out, Farid, it's very important, because there has been a lot of speculation about what the IAEA said or what it didn't say. Even before this military operation started, we very clearly indicated in my last report to the Board of Governors of the IAEA, I indicated very clearly that we did not have elements to prove that Iran had a plan or a systematic effort towards a nuclear weapon. اس سے زیادہ واضح کوئی ثبوت چاہیے جب IAEA کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بالکل ایران کوئی نیوکلیر بنانے کا کوئی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کہیں وہ بنا نہیں رہے، تو پھر امریکہ اسرائیل کو خواب آیا جب عالمی ادارے نے ایسا کچھ نہیں دیکھا جس کا کام ہی یہ ہے، تو اسرائیل اور امریکہ کو خواب آیا تھا۔ تو یہ بالکل وہی 2003 دہرایا گیا ہے، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹ بولا گیا ہے، لیکن عراق تو بالکل ہی فارغ ہو چکا تھا۔ ایران نے پھر بھی بہت اچھا دفاع دکھایا ہے، کم از کم اپنا ابھی تک جتنا بھی ایران نے کیا ہے کچھ نہ کچھ نقصان تو پہنچایا ہے اس نے اسرائیل کو بھی، اور اپنے تھوڑی سی بیک بون اس نے دکھائی ہے۔ عراق تو بالکل ہی گر گیا تھا ایسے ہی جلدی میں۔ بہرحال طریقہ واردات بالکل وہی ہے۔ اب تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں لوکل پالیٹکس کو۔ لوکل پالیٹکس پہ میں آج کل کم اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ غداروں سے بھرا ہوا ہے ملک۔ عمران خان جیل میں ہے اور جب تک یہ قوم نہیں جاگے گی عمران خان جیل میں ہی رہیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب خیبر پختونخوا اسمبلی کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نے پاس نہیں کرنا بل جب تک مشاورت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ بیان تھا کہ پیش ہی نہیں کرنا، لیکن چلیں اب عمران خان جیل میں اور بہت ساری باتیں انہیں سننی پڑتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن اب انہوں نے واضح کہا ہے کہ پاس نہیں ہوگا۔ اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی فیصلے ہو رہے ہیں باہری ملاقات سے بغیر ہی کہ بل پاس کرنا پڑے گا۔ کوئی مشورہ دے رہا ہے چلیں جی ٹیمپرری 1 مہینے کا بل پاس کر لیں، لیکن کر لیں ورنہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی، اور اسمبلی ٹوٹ گئی تو بندے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ عمران خان کی کسی بات کو PTI کے اندر کے لوگ بھی نہیں مان رہے، خاص طور پہ جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں وہ تو اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ فی الحال حالات ایسے ہی ہیں، عوام کو خود کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ صورت یہ ہے کہ کوئی بھی منظم طریقے سے عوام کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موومنٹ عوام کو کھڑی کرنے اور اپنے خود ماننے ہیں، ورنہ اس ملک پہ جو بندہ حکمران بن بیٹھا ہے، جو خود ساختہ فیلڈ مارشل ہے، یقین مانے وہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا بددعایا ہوا شخص ہے۔ یہ آرمی چیف کے عہدے پہ پہنچا تو اس عہدے کو اتنا ذلیل کروا دیا ہے کہ یقین مانے مستقبل میں شاید ہی کوئی اس عہدے پہ آنا چاہے گا۔ اس عہدے کی عزت اس نے ٹکے ٹوکری کر دی۔ اس نے ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کا اعلان کیا، اگلے دن ٹرمپ نے وہ کیا کہ آپ سارے بھاگتے پھر رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں۔ یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے نا وہ مٹی ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو روکنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ کام ادارے کے اندر سے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔